مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ: اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد عورت ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے یہ کافر عورت مال اور خوبصورتی کی وجہ سے تم کو اچھی معلوم ہو، پھر بھی حقیقت میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے۔ اور اسی طرح اپنی اختیار و اندر کی عورتوں کو کافر مردوں کے ساتھ نکاح میں مت دو تب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو 1000 درجہ بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ کافر مرد مال و عزت کی وجہ سے تم کو اچھا معلوم ہو، پھر بھی حقیقت میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے۔ اور وجہ ان کافروں کو برا ہونے کی اور وہی اصل سبب ان سے نکاح کے منع کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ کافر لوگ کفر کی دعوت اور حکم دیتے ہیں، اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے، اور اس حکم کا ظاہر ہونا اس طرح ہوا کہ کافر سے نکاح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے روک دیا تاکہ کافر کی صحبت سے ایمان کی عظمت نکل نہ جائے، و آئندہ کی نسل کی بھی پوری حفاظت ہو سکے اور تم کو پھر سے محفوظ رہ کر جنت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے حق میں کام بتا دیتے ہیں، احکام بتا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اور جنت میں جائیں۔ اس کے بعد اس کی تفسیر پیش ہے۔ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، کافر اور مشرک سے نکاح کرنا بالاتفاق سب علماء کے نزدیک حرام ہے۔ مشرک یعنی جو اللہ کی ذات یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کو شریک کرتا ہو، اللہ کے علاوہ مزارات پہ سجدہ کرتا ہو، مورتی کی پوجا یا اس کی آرتی اتارتا ہو، اللہ کے علاوہ کو اللہ کی طرح مختار کل ہر چیز کا عطا کرنے والا مانتا ہو، اگر کوئی نکاح کرنے کے بعد کفر شرک اختیار کرے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گھٹیا سمجھے جانے والے خاندان کا ہو یا بدصورت اور غریب ہو، کافر بڑے خاندان خوبصورت اور مالدار سے بہتر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کوئی کرے تو نکاح صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کل بعض فلمی ہیرو ایکٹرنی ہیروئن کے آپس میں کافر سے نکاح کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان کے نکاح اپنی مرضی، اپنی نفسانی خواہشات سے علماء کو پوچھے بغیر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو شیعہ، بعض مشرک اور بعض برائے نام مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد اور سوچ دہریہ اور ناستک کی ہوتی ہے، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دوسری اہم بات، آج کل گیروں کی طرف سے سازش ہے کہ مسلمان عورتوں کو پھنسانے کے لیے باقاعدہ ہندو مردوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اردو اچھی زبان بولتے ہیں، اچھے اشعار پڑھتے ہیں، اور مسلمان لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے نکاح کر لے، میں بھی ایمان لے آتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح بظاہر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب نکاح میں وہ مسلمان عورت آ جاتی ہے اس سے صحبت وغیرہ کر لیتا ہے، رات گزار لیتا ہے، بعض تو اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں،
بدنام کرنے کے بعد وہ بعض ایک بچہ ہو جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو بڑا چوکندہ رہنا چاہیے ایسے مردوں سے جو صرف اسی نیت سے مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلمان عورت سے نکاح کر لے۔ ایسے مردوں کو اسلام میں لانا ہو تو کہو اسلام لے آؤ، ساتھ میں کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، یہاں جماعت میں جا کر 4 مہینے 40 دن لگا لو اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو، اسلامی لباس اسلامی حلیہ بنا لو، پھر نکاح کروں گی۔ اسلام اپنے دل میں اتارو، اس کا دل میں اتر گیا، اس کی علامت کے طور پر آپ کا ظاہر بھی مسلمان نظر آنا چاہیے، تب جا کے نکاح کروں گی۔ تو پھر امید ہے کہ وہ واپس مرتد نہیں ہوگا، ورنہ وہ بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ عمران میمن۔